ہم اس وقت موجود ہیں ایڈمنسٹریٹر کراچی سید ہاشم رضا زیدی کے پاس. ان سے پوچھتے ہیں کہ رمضان مبارک میں یہ کس طرح سے اقدامات کر رہے ہیں کہ مونسون بارشوں کا سلسلہ بھی ہے, نالوں والوں کی صفائی کس حد تک ہو چکی ہے. اس کے علاوہ رمضان مبارک میں جو ٹریفک کے جو پرابلمس ہوتی ہیں جس میں ان کے سٹی وارڈن جو ہے خدمات انجام دیتے ہیں, اس کے لیے انہوں نے کیا پلاننگ کی ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم یہ جناب. فرمائیے گا کہ مونسون کی آمد کا سلسلہ جاری ہے, آپ کے کتنے نالوں کی صفائی مکمل ہو چکی ہے, کیا اقدامات کیا آپ نے؟ دیکھیے, کراچی کے 13 بڑے نالے کے ایم سی لک آفٹر کرتی ہے, اور باقی ویسے نالے بہت ہیں, لیکن اب چونکہ پرانا والا نظام 79 کا بلدیاتی نظام واپس آ گیا ہے, تو ڈی ایم سیز کے پاس بھی کافی سارے نالے ہیں. اچھا, اب جو 13 نالے بڑے ہمارے پاس ہیں ان کی صفائی اور ڈی ایم سیز کے نالوں کی بھی تھوڑی بہت صفائی ڈسٹرکٹس والوں نے بھی اور ہم نے بھی ان کی مدد اس سلسلے میں ہم نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے تقریباً 1.5 مہینے سے. اور چیف سیکرٹری صاحب ہمارے, انہوں نے اس مانسون کے اوپر وزیر اعلیٰ نے بھی اور چیف سیکرٹری صاحب نے بھی کم از کم 6-7 میٹنگز کی ہیں, اور پروگریس بھی پوچھتے رہتے ہیں. وہ پورے سندھ کے ریفرنس سے بھی کرتے ہیں اور کراچی اسپیسیفک بھی. تو ہم نے جو ہمارے بڑے نالے ہیں ان پہ ایکٹیویشن فوراً کر دی. سائٹ جو ہیں, چوکنگ سائٹس جو ہوتی ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کیا, اپنی مشینری وہاں پہ پلیس کی جو ولنریبل سائٹس ہیں جہاں پہ ہوتا ہے کہ کچرا بہت ہوگا, چوک ہو جاتے ہیں نالے. اصل میں ایشو یہ ہے کہ کراچی شہر میں اپنا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جو کوئی مربوط ایسا نظام جو پورے کراچی کے کچرے کو کیٹر کر لے, ایسا ابھی موجود نہیں ہے. بلدیہ عظمیٰ کراچی اس پہ ایک اسٹڈی کروا رہی ہے, اور اس کو کک کنسلٹنٹس ہیں انگلینڈ کے, وہ لوگ اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں سر سید یونیورسٹی اور کراچی یونیورسٹی کے تعاون سے. اس کو ہم اسپانسر کر رہے ہیں اس اسٹڈی کو, اور پلان یہ ہے کہ پورے کراچی کا جتنا بھی کچرا ہے, وہ بہت عرصے سے سن رہے ہیں کہ 10 ٹن ہے, میرا خیال ہے کہ یہ 12 سے 15 ٹن کچرا ڈیلی کراچی میں پیدا ہوتا ہے, 12 سے 15 ہزار ٹن. تو یہ 15,000 یا 12,000 ٹن کچرا جو ہے, اس کو ڈسپوزل, اس کا ایک پراپر مربوط اچھا نظام, افیکٹو اور ایفیشنٹ نظام ہم بلدیہ عظمیٰ بنا رہی ہے. لیکن وہ تو جب بنے گا تو بنے گا. ابھی فی الحال ہم جو بھی کچرا ہمارا ہے پورے شہر کا, عام طور پہ لوگوں کا ٹرینڈ یہ ہے کہ وہ اس کچرے کو ڈال دیتے ہیں نالوں کے اندر. ہماری 2 لینڈ فل سائٹس ہیں جہاں پہ تقریباً 1500 سے 2000 ٹن کچرا ہمارے لوگ وہاں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ والے لے جاتے ہیں. باقی سارا کچرا ان نالوں میں جاتا ہے. اب اس کی تفصیل میں جائے بغیر, اب یہ کچرا اتنا زیادہ, وہ نالے چوک ہو جاتے ہیں. پھر اب کیا پوزیشن ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ نالوں کے اندر انکروچمنٹ بہت ہو گئی ہے. لوگوں نے گھر بنا لیے ہیں, جھونپڑیاں ڈالتے ہیں, پھر اس کو اینٹوں کا مکان کرتے ہیں, پھر پکا کر لیتے ہیں. تو ہمارے بڑے نالے بہت انکروچڈ اپون ہیں. لیکن پھر بھی ہم نے جو بھی اویلیبل ہمارے پاس جہاں جہاں رستے تھے اور چوکنگ پوائنٹس تھے, ان کو ہم نے بڑی حد تک صاف کیا ہے. میں ایز ایڈمنسٹریٹر کانفیڈنٹ ہوں اس معاملے میں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر بارش ہوتی ہے اور زیادہ بھی بارش ہو گئی تو نالے ہمارے اوور فلو نہیں کریں گے, اور ہم نالوں کو اتنا صاف کر دیا ہے کہ وہ کچرا جہاں جہاں ڈسپوزل اس کا ہے پانی کا, وہ ہو جائے گا. اچھا, یہ فرمائیے گا ابھی بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جن میں نارتھ کراچی خاص طور پہ میں ذکر کروں گا, وہاں پہ سیوریج کا نظام انتہائی برا ہے, اور وہاں پہ بار بار شکایت کے باوجود جو ہے وہ عملہ وہاں پہ نہیں پہنچتا. میرے پاس فوٹیج بھی موجود ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب سیوریج کا جو نظام ہے وہ زیادہ تر تو واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے پاس ہے, اور کے ایم سی کا اس میں بہت تھوڑا سا انپٹ ہوتا ہے. لیکن آپ کی یہ شکایت یقیناً مصباح صاحب نے دیکھی ہوگی, کمپیٹنٹ اور اچھے افسر ہیں, اور راؤنڈ دی کلاک کام کرنے والے افسروں میں سے ہیں وہ. تو میں ان کو بھی نارتھ کراچی کے ریفرنس سے پہنچاؤں گا شکایت, اور اپنے میونسپل سروس والوں سے بھی کہوں گا کہ دیکھیں جا کے, اگر ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں تو ہم بھی کریں اس کو امپروو. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ جو سٹی وارڈن ہے, رمضان مبارک کی آمد ہے, سٹی وارڈن آپ کی پہلے بھی جو ہے وہ رمضان مبارک میں ٹریفک کے معاملات دیکھتی رہی. اس دفعہ آپ کی کوئی پلاننگ ہوئی ہے کہ رش نہ لگے, اور خاص طور پہ جو یہ انکروچمنٹ کے جو پتھارے لگتے ہیں جن کی وجہ سے ٹریفک کے دیکھیے, ایک بڑی اچھی چیز کراچی میں جو مختلف ایجنسیاں کام کریں, کمشنر صاحب کا دفتر ہے, ایڈمنسٹریٹر کا دفتر ہے, ٹریفک پولیس کا دفتر ہے, یہ تینوں دفتروں کو ملا کے, اور پھر سول سوسائٹی کے لوگ بھی, ہم نے کراچی میں پورے ڈویژن کی ایک کوارڈینیشن کمیٹی بنائی ہے. اس میں ہم نے کمشنر صاحب کے یہاں اس کے 2 اجلاس بھی ہوئے ہیں, اور اس والے رمضان کے آنے سے پہلے ہم نے ایک اجلاس اپنا کیا تھا جس میں کمشنر صاحب نے چیئر کیا تھا اس کو.
اس میں ہم نے پورے کراچی کا ایک ٹریفک پلان DIG ٹریفک صاحب کی اور ہمارے ٹریفک انجینئرنگ بیورو کے ساتھ مل کے ہم نے بنایا ہے. جہاں جہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ افطاری کا وقت ہے, لوگ بہت تیزی میں وہ جلدی میں ہوتے ہیں اور جیمز میں پھنستے ہیں, وہاں پہ ہم نے ٹریفک پولیس کے ساتھ سٹی وارڈنز بھی دوبارہ ڈپلائی کیے ہیں. آپ نے دیکھا, یاد ہوگا آپ کو کہ ہمارے سٹی وارڈنز 5-6 شہید ہو چکے ہیں, ولنریبل پوائنٹس پہ کھڑے ہوتے ہیں, میکسیمم خدمت شہر کی وہ کر رہے ہیں, لیکن ان کے پاس چھڑی بھی نہیں ہوتی, خالی ہاتھ بالکل بیئر ہینڈ وہ کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ ہم جب یہ 5-6 شہادتیں ہوئیں تو ہم نے پھر ان کو کلوز کیا تھا کہ ان کی سیکیورٹی کا پہلے بندوبست کیا جائے. اب ہم نے پولیس کے ساتھ مل کے ان کو سیکیورڈ جگہوں پہ جہاں پہ کہ ٹریفک جام کا خطرہ ہے وہاں پہ ہم نے ڈپلائمنٹ پوری ہماری مکمل کر لی ہے. وہ کل صبح سے اور آج شام سے اپنی اپنی ڈیوٹیوں پہ جہاں جہاں ان کی 5-5 6 کی ٹولیوں میں لگائی ہے وہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اور ہوپ فلی لوگوں سے ریکویسٹ بھی ہے کہ سٹی وارڈن ان کی مدد کے لیے کھڑے ہیں تو ان کی مدد کی جائے. سٹی وارڈنز کی کہنے کو سنیں, اگر وہ اشارہ کر رہے ہیں رکنے کا تو رک جائیں, اگر وہ کہہ رہے ہیں جائیں تو چلے جائیں. اگر وہ نہیں سنیں گے, سب لوگ اصل میں کتنی پولیس لگا دیں, کتنا ہی سٹی وارڈنز یا اور بندوبست کر لیں, بڑی ذمہ داری جو ہے وہ کار میں یا گاڑی میں یا بس میں بیٹھنے والے کی اپنی ہے. ایک آخری سوال یہ فرمائیے گا کہ مساجد اور امام بارگاہ میں جو تراویح اور یا دیگر جگہوں پہ وہاں پہ صفائی ستھرائی تقریباً آپ کے ذریعے نگرانی مکمل ہو گئی؟ جناب, اس میں اسی میٹنگ میں احترام رمضان کے سلسلے میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ والا پوائنٹ خاص طور سے کمشنر صاحب نے لیا تھا, اور ہمارے عملے نے بھی اور ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشنز نے بھی پوری مساجد کا جہاں پہ تراویحوں کا بندوبست ہوتا ہے ان کا دورہ کیا ہے, اور ان کی ارد گرد کے علاقے کو, تاکہ نمازیوں کو پریشانی نہ ہو, جو لوگ تراویح پڑھنے آ رہے ہیں وہ صاف ستھرے تراویح پڑھ سکیں. ان کے تمام ارد گرد کے علاقے کو خاص طور سے صاف کیا ہے, پانی کی فراہمی کا بندوبست کیا ہے, اور گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ افطاری اور سحری میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی اس دفعہ جو ہے مساجد کے ارد گرد آپ کو بہتر ماحول ملے گا. بہت شکریہ. تھینک یو. رمضان مبارک کی آمد کے ساتھ ہی جو ہے بلدیہ عظمیٰ کراچی کی بھی اپنے ایفرٹس ہیں, جبکہ شہریوں کو بھی اس سلسلے میں اپنے کردار ادا کرنا ہوگا. جہاں پہ ٹریفک ہے یا دیگر معاملات ہیں ان کو اپنے طور پہ خود بھی اس کی حفاظت کرنی چاہیے. شہریوں کا کہنا ہے حکومت اپنی پلاننگ کو وسیع اور چیک اینڈ بیلنس کرے, جبکہ گراں فروشی کے خلاف فوری طور پہ کارروائی کی جائے. کیمرہ مین عرفان خان کے ساتھ کامران آغا, رائل نیوز کراچی.